ومن آياته أن خلق لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پردے کے مسائل و احکام۔ نگاہیں نیچی رکھنا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ مفہوم سورۃ النور آیت نمبر 30۔ اس حکم کا مطلب ہر وقت نیچے دیکھتے رہنا نہیں ہے، یعنی اس جو آیت ہے، اس آیت میں جو احکامات ہیں تو ان احکامات کا یہ مطلب نہیں، کیونکہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ مرد اور عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو اس حکم کا مطلب ہر وقت نیچے دیکھتے رہنا نہیں ہے کہ اوپر نگاہ اٹھاؤ ہی نہیں، بس نیچے ہی دیکھتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو نگاہ بھر کر نہ دیکھا جائے، بلکہ یہ حکم ایک مخصوص دائرہ کار کے لیے ہے۔ اصل میں یہ پابندی ہے مردوں کے عورتوں کو دیکھنے پر۔ یہ پابندی دوسرے لوگوں کے سطر پر فحش چیزوں کے دیکھنے پر لگائی گئی ہے۔ تشریح بذریعہ سنت نبوی، یعنی اب ہم اس حکم کی تشریح سنت نبوی کی روشنی میں کریں گے۔ آدمی کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی یا محرم خواتین کے سوا کسی دوسری عورت کو نگاہ بھر کر دیکھے۔ ایک دفعہ اچانک نظر پڑ جائے تو معاف ہے، لیکن یہ معاف نہیں ہے کہ آدمی نے پہلی نظر میں جہاں کوئی کشش محسوس کی وہاں دوبارہ نظر دوڑائے۔ یہ آنکھوں کی بدکاری ہے، یعنی اگر ایک دفعہ نظر پڑ گئی کسی کا چہرہ پرکشش ہے تو پھر اس لیے کہ یعنی کہ کچھ مجھ پر یعنی پابندی عائد ہو رہی ہے تو دوسری نظر ڈالنے کی وہ ضرورت محسوس نہ کرے، پہلی نظر کو ہی ٹکائے رکھے، تو یہ بات غلط ہے۔ یعنی ایک نظر اگر ڈل گئی تو اس کو نیچے کر لے، کیونکہ یہ آنکھوں کی بدکاری ہے۔ حواس کا زنا۔ حواس کا زنا کیا ہوتا ہے؟ یہ روایت ہے بخاری و مسلم اور ابو داؤد میں، یہ مروی ہوا ہے کہ حواس کا زنا کیا ہوتا ہے۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے۔ دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، لگاوٹ کی بات چیت زبان کا زنا ہے، آواز سے لذت لینا کانوں کا زنا ہے، ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ پاؤں کا زنا ہے۔ بدکاری کی یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو چکتی ہیں تب شرمگاہیں اس کی تکمیل کر دیتی ہیں، یعنی یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے زنا کا۔ تو آخری اس مرحلے میں شرمگاہیں اس کی تکمیل کر دیتی ہیں یا تکمیل کرنے سے رہ جاتی ہیں۔ ایک نظر کے بعد دوسری نظر ڈالنا، یہ روایت ہے احمد، ترمذی، ابو داؤد اور دارمی کی۔ حضرت بریدہ کی روایت ہے کہ آپ نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا، پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری معاف نہیں ہے۔ حدیث رسول یہ مسلم، احمد، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے جو اب بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر اچانک نظر پڑ جائے تو کیا کروں؟ فرمایا فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچی کر لو۔ یعنی اگر دفعتاً حادثتاً اگر نظر پڑ بھی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، وہ معاف ہے، تو اپنی نظر فوراً پھیر لینی چاہیے۔ نگاہ ہٹا لینے کی عبادت میں لذت، یعنی جو بندہ ایسا کرتا ہے تو اس کی عبادت بھی بالذت بن جاتی ہے، اس کو عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہ روایت مسند احمد میں آئی ہے۔ ابو امامہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے۔ فضل بن عباس کا منہ دوسری طرف پھیر دینا، یہ روایت آئی ہے ابو داؤد میں۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے، جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس، جو حضرت عباس کے بیٹے تھے،
جو اس وقت ایک نوجوان لڑکے تھے، مشعر حرام سے واپسی کے وقت حضور کے ساتھ بڑے اونٹ پر سوار تھے۔ راستے میں جب عورتیں گزرنے لگیں تو فضل ان کی طرف دیکھنے لگے۔ نبی نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور دوسری طرف پھیر دیا، یعنی سختی سے منع کر دیا۔ حدیث رسول جو اب بیان کروں گا یہ ترمذی میں مروی ہے، ترمذی میں روایت ہوئی ہے۔ اس حجۃ الوداع کا قصہ ہے، اسی حجۃ الوداع کا قصہ ہے کہ قبیلہ خشم کی ایک عورت راستہ میں حضور کو روک کر حج کے متعلق ایک مسئلہ پوچھنے لگی۔ یعنی یہ روایت بھی اسی پہلی روایت سے تعلق رکھتی ہے، تو یہ اور یعنی حدیثی کتاب میں ہے اور وہ دوسری اور حدیث کی کتاب میں ہے۔ تو وہ جو پہلے بیان کی ابو داؤد میں اور یہ ترمذی میں ہے، تو روایت وہی ہے۔ قبیلہ خشم کی ایک عورت راستہ میں حضور کو روک کر حج کے متعلق ایک مسئلہ پوچھنے لگی اور فضل بن عباس نے اس پر نگاہیں گاڑ دی۔ آپ نے ان کا منہ پکڑ کر دوسری طرف پھیر دیا۔ ابو داؤد، ترمذی، بخاری۔ چہرے کا پردہ، چہرے کا پردہ کیا ہے؟ سورۃ الاحزاب میں احکام حجاب نازل ہونے کے بعد مسلم معاشرے میں جو پردہ رائج کیا گیا تھا اس میں چہرے کا پردہ بھی شامل تھا، یعنی اس وقت چہرے کا پردہ بھی لوگ کرتے تھے، اور آپ کے عہد مبارک میں اس کا رائج ہونا ہے اکثر روایت سے ثابت شدہ ہے۔ یعنی آپ کے وقت میں لوگ چہرے کا بھی پردہ کرتے تھے، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ کا منہ ڈھانپ لینا۔ جنگل میں جب قافلہ چلا گیا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگل میں اکیلی رہ گئی تھی، قافلہ چلا گیا اور حضرت عائشہ نیند کے غلبے کی وجہ سے وہیں رہ گئی تھی۔ صبح کو سفیان بن معطل وہاں سے گزرا تو دور سے کسی کو پڑے دیکھ کر ادھر آ گیا۔ یہ واقعہ افق ہے، کافی مفصل، یہ طویل واقعہ ہے، لیکن یہاں اختصار سے بیان کر رہا ہوں میں۔ اس نے حضرت عائشہ کو دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کیونکہ آپ سارا قافلہ جا چکا تھا اور اب اکیلی رہ گئی تھی۔ تو وہ صحابی جو تھے وہ پیچھے کچھ رہ جاتے ہیں کہ جو باقی دیکھ بھال کر کے آتے ہیں بعد میں کہ کوئی سامان تو نہیں کسی کا رہ گیا، تو وہ اس طرح پیچھے رہ گئے تھے حضرت صفوان۔ تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک چادر میں لپٹی پڑی ہیں، یعنی چہرہ تو ڈھپا ہوا تھا۔ جب قریب آ کے دیکھا تو پھر پتہ چلا کہ حضرت عائشہ ہیں۔ انہوں نے دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی، یعنی آپ سوئی ہوئی تھی، صبح ہو گئی تھی، اور میں نے اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ یہ بخاری، مسلم، ابو روایت، احمد کی روایت ہے یہ۔ یعنی یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ پردہ ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان صحابی کو دیکھ کر اپنا منہ ڈھانپ لیا تھا، چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ اب ایک واقعہ ام خلاد کا بیان کرتا ہوں۔ ام خلاد کا ایک لڑکا جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ وہ اس کے متعلق دریافت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، مگر اس حال میں بھی ان کے چہرے پر نقاب تھا، نقاب چڑھی ہوئی تھی، یعنی پردہ کیا ہوا تھا۔ لڑکا شہید ہو گیا تھا، پوچھنے کے لیے آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے، تو نقاب کیا ہوا تھا انہوں نے۔ بعض صحابہ نے حیرت سے کہا کہ اس وقت بھی تمہارے چہرے پر نقاب ہے؟ یعنی بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر تو ایک ماں کو تن بدن کا ہوش نہیں رہتا، اور تم اس اطمینان کے ساتھ با پردہ آئی ہو۔ وہ جواب میں کہنے لگی، میں نے بیٹا تو ضرور کھویا ہے مگر اپنی حیا تو نہیں کھو دی۔ حضرت عائشہ کا سفر حج، ابو داؤد میں یہ روایت ہے۔ اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پردہ کیا ہوتا ہے۔ احرام کی حالت میں چہرہ ڈھانپنا منع ہے، احرام کی حالت میں چہرہ ڈھانپنا منع ہے، مگر اس حالت میں بھی محتاط خواتین غیر مردوں کے سامنے چہرہ نہیں کھولتی تھی۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے سفر میں ہم لوگ بحالت احرام مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ جب مسافر ہمارے پاس سے گزرنے لگے تو ہم عورتیں اپنے سروں پر چادریں ڈال دیں
چادریں کھینچ کر منہ پر ڈال لیتی اور جب وہ گزر جاتے تو ہم منہ کھول لیتی۔ یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے۔ اب استثنائی صورتحال کیا ہے؟ یعنی ہر جگہ یہ چیز نہیں چلتی، کچھ استثنائی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ جہاں وہ بات صادق نہیں آتی، اس سے ہٹنا پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں استثنائی صورتحال۔ یعنی جہاں حقیقی ضرورت پڑ جائے، وہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس عورت کو دیکھ سکتا ہے، یہ اجازت ہے کہ جو شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے وہ اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، اجازت ہے اس کو۔ نمبر 1، مغیرہ بن شعبہ کا نکاح۔ مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے لڑکی کو دیکھ لیا ہے؟ یعنی کہ نکاح کی غرض سے، منگنی کی غرض سے، شادی کی غرض سے کسی بھی غیر محرم لڑکی کا چہرہ یا عورت کا چہرہ دیکھنا جائز ہے۔ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا اسے دیکھ لو، اس طرح زیادہ توقع کی جا سکتی ہے تمہارے درمیان موافقت ہوگی۔ یعنی اگر تم دیکھ بھال کر اپنی مرضی سے پسند کے مطابق شادی کرو گے تو یہ زیادہ اس کا زیادہ قوی امکان ہے کہ یہ شادی زیادہ نبھے۔ یہ روایت ہے احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی میں، ان کتابوں میں یہ روایت آئی ہے۔ لڑکی کو دیکھ لو، لڑکی کو دیکھ لو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہیں شادی کا پیغام دیا، رسول اللہ نے فرمایا لڑکی کو دیکھ لو کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے۔ یہ روایت ہے مسلم، نسائی، احمد کی، یہ ان میں درج ہے۔ یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ اچھی طرح دیکھ لو لڑکی کو کیونکہ یہ انصار کی جو عورتیں ہیں ان کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے، اس لیے پھر بعد میں پریشان نہ ہو۔ نکاح سے پہلے اطمینان کر لیں کہ عورت میں راغب کرنے والی خوبی ہے، یعنی یہ اس بات کی تشریح ہے کہ نکاح سے پہلے اچھی طرح دیکھ بھال لو، یقین کر لو کہ جس عورت سے تم شادی کرنے جا رہے ہو اس میں کچھ ایسی صفات موجود ہیں جو مرد کو اپنی طرف راغب کر سکیں۔ تم میں سے جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو حتی الامکان اسے عورت کو دیکھ کر یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ عورت میں کوئی ایسی صفت ہے جو اس کے ساتھ نکاح کی طرف راغب کرنے والی ہو۔ یہ احمد اور ابو داؤد میں یہ روایت ہے، یعنی کہ عورت میں مرد کو راغب کرنے والی کوئی خصوصیت ہے، اگر مرد راغب ہی نہیں ہوگا تو وہ شادی زیادہ دیر تک نبھ نہیں سکتی۔ اس طرح دیکھنے میں گناہ نہیں۔ مسند احمد میں ابو حمیدہ کی روایت ہے کہ حضور نے اس غرض سے دیکھنے کی اجازت کو لو، یعنی اس غرض سے دیکھنے کی اجازت کو لو، فلا جناح علیہ کہا ہے کہ الفاظ میں بیان کیا ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں، فلا جناح علیہ، اگر اس نیت سے دیکھا جائے تو فلا جناح علیہ، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ الفاظ میں بیان کیا ہے، یعنی ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ نیز اس کی بھی اجازت دے دی ہے کہ لڑکی کی بے خبری میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے، یعنی یہ لازمی نہیں کہ تم جا کے اس کے گھر یا کہیں اور اس کو آمنے سامنے بٹھا کے دیکھو، یہ بھی کوئی نہیں، تو کسی بھی طریقے سے آپ اس کی بے خبری میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ فقہا نے کیا قاعدہ اخذ کیا؟ اب ہم بات کریں گے فقہا کی کہ فقیہوں نے ان چیزوں سے کیا قاعدہ نکالا ہے، کیا نتیجہ اخذ کیا ہے۔ فقہا نے انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قاعدہ اخذ کیا ہے کہ ضرورت کے مطابق عورت کو دیکھنے کی دوسری صورتیں جائز ہیں۔ مثلا اور بھی کئی طریقے ہیں عورتوں کا چہرہ دیکھنے کی، وہ مجبوری ہے، مجبوری کی صورت میں ہے اور وہ ضروری بھی ہیں۔ مثلا جرائم کی تفتیش کے لیے کسی مشتبہ عورت کو دیکھا جا سکتا ہے، اگر کوئی عورت مشتبہ ہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے انکوائری کرنی ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس سے پوچھ گچھ کرنی ہے، تو اس صورت میں اس عورت کا چہرہ، مشتبہ عورت کا چہرہ دیکھنا جائز ہے۔ مثلا جرائم کی تفتیش کے لیے کسی مشتبہ عورت کو دیکھا جا سکتا ہے، عدالت میں گواہی دینے کے لیے والی عورت کو قاضی دیکھ سکتا ہے، یعنی جو عورت کوئی گواہی دینے آئی ہو قاضی کی عدالت میں پیش ہوگی تو لازماً قاضی چہرہ دیکھے گا اس کا۔ علاج کے لیے ڈاکٹر عورت کو دیکھ سکتا ہے، یعنی یہ استثنائی صورت حالات ہیں۔
غض بصر یا نظر نیچی کرنے کا اصل مقصد۔ اب یہ جو سورۃ احزاب میں فرمایا گیا ہے کہ مرد اور عورتیں اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، مرد بھی نظر نیچی رکھیں، عورتیں بھی نظر نیچی رکھیں، تو اس کا اصل مسئلہ مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو نظر نیچی کرنے کو غض بصر کہتے ہیں۔ غض بصر کا اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی کسی مرد یا عورت کے سطر پر نگاہ نہ ڈالے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے، یعنی مرد جو ہے وہ مرد کا سطر بھی نہیں دیکھ سکتا، اور عورت حالانکہ عورت ہے وہ دوسری عورت کا سطر بھی نہیں دیکھ سکتی۔ یہ روایت ہے احمد، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی میں۔ ران سطر میں شامل ہے۔ اب ران جو ہے جسے ہم یہ پنجابی میں پٹ کہتے ہیں اور اردو میں ران کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک صدر کا حصہ ہے، پردے میں شامل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نے مجھ سے فرمایا، کسی زندہ یا مردہ انسان کی ران پر نگاہ نہ ڈالو۔ یہ بھی روایت ہے ابو داؤد اور ابن ماجہ کی۔ ومن آياته أن خلق لكم